السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے جو منافقین نے مسجد بنائی تھی مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، اختلافات پیدا کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے اس مسجد کو مسجد ضرار بولا ہے، نقصان پہنچانے والی مسجد۔ اس مسجد کے اندر نبی اسلام کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے اس کے اندر نماز ادا نہیں کرنی، اور بلکہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ نبی اسلام نے دو صحابہ کو بھیجا کہ اس مسجد کو مسمار کر دو۔ تو بہرحال جو مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر بنی ہے، مسجد قباء، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کے اندر اس کے اوپر آپ کھڑے ہوں۔ اور اس مسجد کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی انسان ندی کے کنارے پر یا دریا کے کنارے پر عمارت بناتا ہے، اور وہ زمین، پانی نے زمین کو نیچے سے کھوکھلا کر دیا ہوتا ہے، وہ کسی وقت بھی وہ زمین گر سکتی ہے۔ اسی طرح یہ انسان جس نے یہ کام کیا وہ جہنم میں گر گیا ہے، اور یہ کرنے والے ہمیشہ شک کے اندر رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے اوپر موت کا وقت آ جائے گا۔ اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آج کا جو سبق ہے صفحہ نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 111 ہے۔ پیچھے منافقین کا تذکرہ ہوا ہے جو جہاد سے جان چھڑایا کرتے تھے، جہاد کے معاملے سے بھاگا کرتے تھے کہ جہاد میں نہ ہی جانا پڑے، ہم سائڈ پر ہو جائے، چھپ جائے، کوئی ہمیں ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس لحاظ سے اللہ رب العالمین جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کو اس جہاد کی فضیلت سنائے گا، اس جہاد کے عمل کے اندر کیا عظمت ہے، کیا عزت ہے، کیا اللہ نے اس کے لیے مہمان نوازی کر رکھی ہے۔ اس حوالے سے مزید انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے، سودا کر لیا ہے، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کے متعلق، واموالہم، اور ان کے مالوں کے ساتھ، ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے ساتھ اللہ نے سودا کر لیا ہے۔ اور سودا لیا تھوڑا کچھ ہے، سودا اتنا بلند و بالا ہے، اتنا بڑا سونا ہے۔ ہماری جان کی کیا قدر و منزلت ہے، ہمارے مال کی کیا ہمارے نزدیک وقت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کیا وقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کی جان کے ساتھ، اس کے مال کے ساتھ بھی ان لکم الجنہ، میں نے اس سے جنت کا سودا کر دیا۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم سودا ہے، لیا تھوڑا ہے، دیا بہت بڑا ہے۔ اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس جنت کے اندر ایک کوڑے جتنی جگہ مل جائے نا، دنیا و ما فیہا، جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ تقریباً 1.5 فٹ جگہ بنتی ہے، صرف کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے۔ تو فرمایا جس انسان نے جنت میں چلے جانا ہے، اور پھر جنت میں سے بھی اعلیٰ ترین جنت، جنت الفردوس کے اندر چلے جانا ہے، اس شہید کے متعلق اللہ کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ جان اور اس کے مال کا سودا کر دیا ہے۔ اللہ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی حق ادا کر دیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں غزوہ احد کا بھی معرکہ شروع ہونے والا تھا۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پکڑا کر رہے تھے بھائی جان آؤ ہم دعا کر لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن جحش کہتے ہیں پہلے بھائی جان آپ دعا کریں۔
صاحب نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے. یہ نبی اسلام کے رشتے کے اندر معمولی لگتے تھے. ننہال سے ان کا تعلق تھا اور نبی اسلام نے ان کے لیے دعا کی تھی اللہ سعد میرا ساتھی جو بھی دوسرے دعا کیا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیا کر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ میرے سامنے ایک بہادر دلیر کافر آئے, میرے اوپر وار کرنے کی کوشش ہے, میں اس کے وار سے بچ جاؤں. اللہ پھر میں وار کروں, میں اس کی گردن کے اوپر تلوار چلاؤں, اس کی گردن کو کاٹ دوں, پھر وہ میرے سامنے تلوار چلانے کی کوشش کرے, پھر میں اس کے بازو بھی کاٹ دوں. یعنی جس طرح بھی ہو سکے اللہ میں اس کے اوپر کامیابی حاصل کر دوں. عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ فرمایا آمین, اللہ تیری اس التجا کو قبول فرمائے. اب عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں, کہتے بھائی جان اب آپ دعا کریں. کہنے لگے اللہ میرے سامنے بھی ایک دلیر کافر آئے, میں اس کے اوپر وار کروں وہ میرے اوپر وار کرے اور اس کا وار میرے اوپر غالب آ جائے حتیٰ کہ وہ مجھے شہید کر دے, پھر میرے ناک کو کاٹ دے, میرے کانوں کو کاٹ دے, میرے انگلیوں کو مونوں کو کاٹ دے. اللہ پھر قیامت والے دن جب تو مجھے زندہ کرے اور تو مجھ سے پوچھے عبداللہ کیا کر کے آیا ہے, تو میں اس وقت کہہ سکوں اللہ تیرے رستے کے اندر ایک ایک جوڑ کٹوا کے آیا ہوں. اللہ تو اس وقت اعلان کر دے میرے اس بندے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دو. سعد بن ابی وقاص نے آمین کہی, ماں کا ختم ہوا, اللہ رب العالمین نے دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا. اور جب عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو دیکھا گیا تو ناک بھی کٹا ہوا تھا, کان بھی کٹے ہوئے تھے, انگلیوں کے پورے بھی کٹے ہوئے تھے, اور ایک رسی کے اندر پرو کے حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے اوپر ان چیزوں کو رکھا گیا. اور بعد میں حضرت عبداللہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا میری دعا سے یہی بہتر عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ کی دعا تھی, مجھے بھی یہی دعا کرنی چاہیے. میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا اور قیامت والے دن اللہ کی جنت کا مہمان بن جاتا. یہ اتنے کہنے کے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اتنی تما اتنی خواہش رکھتے تھے کہ اپنا تن من جن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. کوئی لمحہ ایسا نہیں رہتا تھا کہ جس وقت کوئی ایسا معاملہ نہ ہو. اللہ رب العالمین اس وقت تک حملہ نہیں کرنا. صحابہ کی صفیں بن گئی, نبی علیہ السلام والسلام کھڑے ہیں, اب کافروں نے وار کرنے شروع کیے. نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر جنرل کمانڈر ہونے کی حیثیت سے فرمایا لوگوں حملہ کرو اور اس جنت کی طرف لپکو جس کا طول و عرض زمین و آسمان کی طرح ہے, اتنی وسعت والی جنت ہے, اس جنت کی طرف بھاگو, اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. کہتے ہیں نبی اسلام کے قریب عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے. نبی اسلام کو کہنے لگے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں بھی اس جنت کے لیے نکلوں تو کیا مجھے بھی مل جائے گی؟ فرمایا ہاں. فرمایا اس کا طول و عرض اس طرح زمین و آسمان کی طرح ہے. عمیر بن حمام کہتے ہیں واہ واہ بہت خوب بہت خوب. نبی اسلام نے فرمایا تم نے یہ کیوں کہا ہے؟ فرمایا میں بھی اس جنت میں جانا چاہتا ہوں. پھر اپنے توشہ دان سے کھجوریں نکالنے لگے, کھجور منہ کے قریب کی, کہنے لگے عمیر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے عمیر اگر تو یہ کھجور کھاتا رہا تو جنت میں جانے سے لیٹ ہو جائے گا. کھجوروں کو زمین پہ دے مارا, تلوار پکڑی اور میدان کازا کے اندر چلے گئے. ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا, اللہ نے شہادت نصیب فرمائی اور جنت کے اندر جنت کی کھجوریں کھانے لگ پڑے. یہ عظیم لوگ ہیں. اللہ جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یہ لوگ اپنا تن من سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے, اور منافقت تم بھاگتے ہو, تم اس معاملے سے پیچھے ہٹتے ہو. اگر کچھ بھی نہیں ہے, ہاتھ میں چھڑی ہے تب بھی لڑ رہے ہیں, بدن پر کوئی کپڑا نہیں تب بھی لڑ رہے ہیں, پاؤں کے اندر جوتا نہیں تب بھی جہاد سے محبت ہے. اللہ کا دین غالب آ ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, فتوحات کا معاملہ دروازہ کھل گیا ہے, جس طرف بھی مسلمان رخ کرتے ہیں فتح یاب ہوتے جاتے ہیں. ایک دن نفلی روزہ رکھا تھا تو خادم نے دسترخوان لگایا, افطاری کا وقت قریب تھا, 5-10 منٹ رہتے تھے اذان کے اندر رونا شروع کر دیا.
عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار قطار روئی جا رہے ہیں، آنسو بہاتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. خادم نے پوچھ لیا حضرت خیریت ہے، کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگے نہیں. میری طرف سے کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگے نہیں. اور پھر جناب آپ روتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں مجھے وہ احد والا دن یاد آ گیا. اللہ اکبر. جب ہم شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کر رہے تھے تو ان کے اندر ایک عرب کا شہزادہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان شہداء کی لاشوں کو انہی کپڑوں کے اندر کفن دے کے اللہ کے سپرد کر دو، ان کو دفنا دو. ہم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑا جو تھا جس کے ساتھ اپنا صدر ڈھانپ رکھا تھا، ہم نے اس کو کھولا اور اس کو ان کی لاش کے اوپر دینا چاہا. سر پہ ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ درپیش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا یہ وہ عرب کا شہزادہ تھا جو ایک دفعہ کپڑا پہن لیتا تھا دوبارہ اس کی باری نہیں آتی تھی. اس کا جوتا بھی بہترین ایک اچھے علاقے سے بن کے آتا تھا، اچھی خوشبو لگانے والا. لیکن اس جہاد کی خاطر اللہ کے راستے میں دین اسلام کے لیے نکل پڑا اور جان قربان کر دی. آج یہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو بیچارے کو آج کفن بھی میسر نہیں آ رہا. نبی اسلام نے فرمایا اس کے چہرے والی جانب چادر ڈال دو اور پاؤں والی جانب کی زہر داس ڈال دو. اس کو اسی طرح اللہ کی سپرد کر دو، کل قیامت والے دن اسی طرح کھڑا ہو گیا. اللہ، یہ تھی ان کی جہاد کے ساتھ محبت. وہ جانتے تھے اس جہاد کے میدان کے اندر اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں، اس کے ساتھ کتنی عظمتیں ملتی ہیں. اس کے ساتھ جو انسانوں کے اوپر حکمرانی کی جاتی ہے، باطل کی حکمرانی، اس کو توڑا جا سکتا ہے. اور آج بھی بات یاد رکھیے، آج بھی اسی طرح حقیقی معنوں کے اندر اگر جہاد شروع ہو جائے، یقین کر کے مانیے گا کوئی سپر پاور اللہ کے علاوہ ہمارے اوپر کوئی حکومت نہیں کر سکتا. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب بحثیت قوم ہمیں جہاد کے جذبے سے، جہاد والے عمل سے محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے صدق دل سے شہادت کی موت کی تمنا رکھی نا، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہو جائے، اللہ اس کو جنت میں یعنی شہید کے مرتبے پر ضرور فائز کرے گا. نیت ہونی چاہیے خالص، میں جہاد کروں گا، اگر موقع دیا اللہ نے شہید ہوگا، اللہ ضرور اس کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرے گا. تو ہمیں بھی اپنے دل کے اندر جہاد اور جہاد کرنے والوں کے متعلق اپنے دل میں محبت رکھنی چاہیے. تو فرمایا اموالوں کے اللہ لهم الجنہ، یقاتلون وہ لڑتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتلون وہ قتل کیے جاتے ہیں، ویقتلون وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون وہ قتل کیے جاتے ہیں. وعدا یہ وعدہ ہے، علیہ اس اللہ کی طرف سے، حقا سچا. اللہ سے پڑھ کے کون سچی بات کر سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے بڑھ کے کسی بات سچی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ سچا ہے، جو کچھ بھی سودا کر لے گا اللہ اس کو جنت میں ضرور جگہ عطا فرمائے گا. فرمایا فی التوراۃ، تورات کے اندر بھی ہے جو پہلی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، والانجیل اور انجیل کے اندر بھی یہی وعدہ تھا، والقرآن اور قرآن پاک تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر بھی میرا یہی وعدہ ہے. ومن اوفا بعہدہ، اور کون ہے اس اللہ سے بڑا، بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کے کون اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا ہے؟ اللہ انک لا تخلف المیعاد. اللہ دوسرے مقام پہ کہتا ہے میں نے کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں. دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کے اندر تضاد نہیں ہو سکتا، اللہ اس کے رسول کی بات کے اندر شک بھی نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے کو کون احسن طریقے سے پورے کرنے والا ہے، یعنی اللہ سے بڑھ کے کون وعدے کو پورا کرنے والا ہے. فرمایا فاستبشروا، اہل ایمان خوش ہو جاؤ، ببیعکم الذی، جو تم نے سودا کیا ہے، بایعتم بہ، جس سودے کے متعلق تمہیں ادا کیا جا رہا ہے، جان دو گے، مال دو گے، اللہ تمہیں جنت دے گا.
اللہ تمہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آ گئی، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو انجانے سے تیر لگا ہے، بتائیے وہ کہاں گیا ہے؟ اگر تو جنت میں گیا ہے تو میں صبر کرتی ہوں اور خوش ہوتی ہوں، اور اگر کوئی اور معاملہ خراب ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق دعا کروں گی، بتلائیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی تیرا بیٹا جنت میں گیا ہے، اور صرف جنت میں نہیں، اللہ نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی۔ اللہ یہی بات کہتا ہے، خوش ہو جاؤ جس ذات کے ساتھ تم نے سودا کیا ہے، وہ ذات تمہیں جنت میں ضرور جگہ عطا فرمائے گی۔ وذالک، اور یہ والفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ کامیابی نصیب فرما۔ آخری بات، مومنوں کے متعلق میرا رب کہتا ہے مومن کون ہوتے ہیں؟ التائبون، توبہ کرنے والے۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اڑتے نہیں، اکڑتے نہیں، دلائل نہیں لاتے، غلطی ہو گئی، پشیمان ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ندامت اختیار کرتے ہیں، اس غلطی کو دوبارہ دہراتے نہیں۔ فرمایا یہ مومن کے اندر ہوتا ہے التائبون، توبہ کرنے والے ہوتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ نبی اسلام نے فرمایا لوگوں میں ایک دن کے اندر 70 سے پڑھ کے 100 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا، تو میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، کثرت کے ساتھ ہماری زبان پر ہونا چاہیے، اللہ انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو معاف کروا دے گا۔ نمبر 2، العابدون، عبادت کرنے والے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کرتے ہیں تو صرف ایک اکیلے اللہ کی۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اکیلے ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ عزت نہیں ہوتا۔ وہ ہر ایک کے لیے اپنی جو خصوصی عبادت ہے، جو عبادت کا لائق ہے، حقدار ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ٹھہراتے نہیں۔ نمبر 3 بات، الحامدون، حمد کرتے ہیں، تعریفات کرتے ہیں، تعریفی کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ چھوٹا سا کام ہو، الحمدللہ، اللہ نے خوشی دی، الحمدللہ، کوئی بھی نعمت ملی، الحمدللہ، کوئی بھی چیز ملی، کوئی کھائی، کوئی پی، الحمدللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس انسان نے 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، سبحان اللہ و بحمدہ، ان کانت مثل زبد البحر خطت خطایاہ، جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیا دن کے اندر، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمایا دے گا، یہاں تک کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو گیا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کو 4 کلمے پڑھ سکتے، سبحان اللہ، یا ملا کے پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اللہ کو بڑے ہی پسند ہے، اس کے اندر تعریف بھی آ گئی، اس کے اندر وحدہ لا شریک بھی آ گیا، اور اس کے اندر اللہ کی کبریائی بھی آ گئی، باقی بھی بیان ہو گئی۔ یہ کلمہ بھی ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ الصائمون، روزے رکھنے والے، مومن روزے رکھتے ہیں، فرضی تو رکھنے ہی رکھتے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، سجدے سے مراد کثرت سے نوافل ادا کرنے والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت بیدار ہوئے تو دیکھا تو پانی پڑا ہوا تھا، فرمایا کس نے رکھا؟ فرمایا ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ۔ فرمایا اللہ کے بندے کچھ مانگ لو۔ کہنے لگے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ بھی مانگ لو۔ فرمایا آپ کا ہمسایہ بننا چاہتا ہوں، رفاقت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی اسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، فاعلنی، پھر میری مدد فرما، میری مدد کر، بکثرت السجود، پھر کثرت کے ساتھ نوافل پڑھا کر اللہ تعالی قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہمیں اکٹھا فرما دے گا۔ تو یہ کثرت سے سجدہ، کثرت کے ساتھ نوافل، یہ انشاءاللہ
اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کل قیامت والے دن ساتھ بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ اور نبی اسلام نے فرمایا جو سب سے زیادہ وقت ہوتا ہے انسان کا اللہ کے قریب ہونے کا، وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اس وقت جو بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ فرمایا العاملون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، والناہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے ہیں مومن، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدودوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جہاں بیرین لگا ہے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے، ان حدود کو کراس نہیں کرتے، ان بیرین کو کراس نہیں کرتے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ نے مومنوں سے سودا کیا ہے، ان کی جانوں کا، ان کے اموال کا، اور پھر مومنوں کے متعلق بات کی ان کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے جن اصحاب نے، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مالوں کا سودا کیا ہے اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں جو ہم نے مومنوں کی صفات پڑھی ہے، اللہ وہ صفات بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔